بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز جمعہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی طیب، طاہر، اقدس، اطہر بارگاہ میں موجود ہوں۔ یہ باب علی الاکبر ہے اور آج روز جمعہ ہے۔ جمعہ کے دن امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا کو ان کے نور نظر جناب علی اکبر کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں، میرے مولا علی اکبر کے تمام چاہنے والوں کو، علی اکبر کے تمام محبین کو بحق علی اکبر کے بابا علی اکبر کی سرزمین کی زیارت نصیب فرمائیں۔ باب علی اکبر سے جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں، سامنے دو زریاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ جو سامنے چھوٹی زری نظر آ رہی ہے، یہ زری جناب حبیب ابن مظاہر کی ہے، اور دائیں سائڈ پہ یہ جو دیوار کے ساتھ ملی ہوئی زری ہے، یہ گنج شہداء ہے، جہاں کربلا کے سارے شہداء کا ایک ہی مدفن ہے۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام کی زری کو اگر دیکھا جائے تو امام حسین کی زری قدموں والی سمت یہ بنتی ہے، امام حسین کے قدموں والی سمت یہ تمام شہداء کا مدفن ہے۔ سامنے جناب حبیب ابن مظاہر دفن ہے۔ سب سے پہلے حضرت حبیب کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکہ یا شیخ الانصار، السلام علیکہ یا حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ اور یہ گنج شہداء آپ جتنے مومنین دیکھ رہے ہیں، ہم سب کی نیابت میں گنج شہداء امام حسین کے انصار کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بی ابی انتم و امی تبتم و طابت الارض التي فیہا دفنتم، فزتم واللہ فوزا عظیما، فیا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما۔ گنج شہداء کی زیارت کر کے جیسے ہی آپ جائیں گے تو دائیں سائڈ پہ مرکزی زری امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ سامنے حرم امام حسین علیہ السلام کا مرکزی دروازہ باب القبلہ ہے۔ باب القبلہ سے اگر آپ داخل ہوں تو سامنے یہ ذریعہ اطہر ابا عبداللہ الحسین ہے۔ مولا آپ سب کو یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اوپر قرآن مجید کی وہ آیت کا ایک حصہ لکھا ہوا ہے، جب جنتیوں سے پروردگار خطاب کرتے ہوئے کہے گا کہ ادخلوہا بسلام آمنین، امن اور سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، تو امام کی حدیث کے مطابق ان موضع قبر الحسین علیہ السلام ترعۃ من تراع الجنہ، امام حسین کی قبر کی جگہ یہ کربلا جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلہ ہے، پس ادخلوہا بسلام آمنین، تو امن و سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مولا آپ سب کا سلام اور آپ کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اپنی حاجات، اپنی دعائیں اس ویڈیو کے کمنٹس میں آپ ارسال کریں، انشاءاللہ اگلی جب زیارت امام حسین علیہ السلام کی کریں گے تو آپ کی یہ دعائیں ابا عبداللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی۔ یہ ذریعہ ہے جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کی، اوپر سلام بھی لکھا ہوا ہے، اوپر حضرت حبیب ابن مظاہر کی زیارت لکھی ہوئی ہے، السلام علیکہ یا حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ نزدیک سے سلام عرض کریں اپنی جانب سے، اپنے اہل و عیال کی جانب سے، اور ان مومنین کی جانب سے جو کربلا کی زیارت کی تمنا رکھتے ہیں۔ جناب حبیب امام حسین کے زائرین کے دفتر میں آپ سب کا نام بھی درج فرمائیں اور آپ سب کو بھی زیارت امام حسین نصیب ہو۔ السلام علیکہ یا حبیب ابن مظاہر الاسدی، سلام اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اور حضرت حبیب ابن مظاہر کی ذریعہ اطہر کے ساتھ ہی امام حسین کی مقتل ہے، اوپر لکھا ہوا ہے المذبح المقدس یا قتل گاہ مقدس۔ یہ وہ مقام ہے جہاں غریب زہرا نے اپنا آخری سجدہ ادا کیا تھا، جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر اطہر بدن اطہر سے جدا کیا گیا۔ یہ امام حسین کی مقتل ہے۔ مولا آپ سب کو یہ تمام مقامات اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائیں۔ اور حرم امام حسین کے 10 دروازے ہیں، سامنے گیٹ نمبر 10 باب الزینبیہ ہے۔ اس دروازے سے جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں تو سامنے تلہ زینبیہ ہے، وہ تلہ زینبیہ، اور یہ سامنے امام حسین کی مقتل۔ اس طرف سے بھی زری نصب ہے، یہاں سے بھی عموماً ویل چیئر والے جو مومنین ہوتے ہیں ان کو یہاں سے زیارت کروائی جاتی ہے۔ پھر ساتھ جو دروازہ ہے اس دروازے سے اندر خواتین کے لیے زیارت گاہ بنائی گئی ہے مقتل کی۔ تو یہ وہ مقتل ہے جہاں امام حسین اپنا آخری سجدہ ادا کر رہے تھے، اور یہ باب زینبیہ نکلتے ہی سامنے تلہ زینبیہ ہے۔ یہ وہ فاصلہ ہے 70 قدم کا
جو آپ مجالس میں علماء و ذاکرین سے سنتے ہیں کہ 70 قدم کے فاصلے سے بہن بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی۔ اور زیارت ناہیہ میں امام زمان اس منظر کو کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب بہنیں تلہ زینبیہ پہ پہنچی، مقتل میں منظر یہ تھا، شمر و جالس علی صدر الحسین، شمر ملعون غریب زہرا کے قرآن نما سینے پہ سوار تھا، قابض علی شیبتہ ہی، اس ملعون کا نجس ہاتھ غریب زہرا کی ریش اقدس میں تھا۔ میرے مولا اپنے تمام عزاداروں کا سلام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ چلتے ہیں بین الحرمین، باب الحوائج، قمر بنی ہاشم، سقائے حرم، ساقیہ تاش کربلا، شباب الحسین، حجاب زینب، خدر الفواتم، جناب ابوالفضل العباس کی بارگاہ میں اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے، بالخصوص وہ مومنین جو اکثر دعا اور زیارت کے لیے حکم کرتے ہیں، ان سب کی طرف سے روز جمعہ ہے، باب الحوائج کی بارگاہ میں پہنچ کے سلام عرض کرتا ہوں۔ حرم امام حسین علیہ السلام میں جب آپ آئیں تو صرف ان زیارات پہ اکتفا نہ کریں۔ حرم میں جب آپ جائیں گے تو کئی ہمارے مذہب کی جو بہت بڑے بڑے نام ہیں، ہمارے علماء امام حسین کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ آقا ابا عبداللہ الحسین کی جوار میں آرام فرمانے والے، دیکھیں ایک ظاہر سی بات ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستاروں کی روشنی کسی کو نظر نہیں آتی، ورنہ یہ بہت بڑے بڑے ستارے ہیں۔ آقا ابا عبداللہ الحسین ایک ایسا نور کا منبع ہیں، ایک ایسا سورج ہیں کہ جب انسان کربلا کا تصور ذہن میں آتا ہے تو امام حسین سب سے پہلی جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ آقا ابا عبداللہ الحسین ہیں۔ امام حسین ایک ایسا سورج ہیں کہ امام کے نور کے ہوتے ہوئے یہ جو ستارے ہیں ان کا نور ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، ورنہ امام حسین کے جوار میں بہت بڑے عرفاء، بہت بڑے علماء مولا کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ جیسے یہ گیٹ نمبر 2 ہے، باب الرجا، رجا کہتے ہیں امید کو۔ امام حسین کی بارگاہ سے ساری امیدیں پوری ہوتی ہیں، امام حسین امیدوں کے پورا ہونے کی بارگاہ ہیں۔ تو جیسے اس دروازے سے آپ داخل ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیں اکثر عراقی زائرین اس کمرے میں جا رہے ہیں۔ اس کمرے میں ایک تو یہ مقبرہ ہے شیرازی خاندان کا، شیرازی خاندان کے کافی بزرگ علماء یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ عراق کے ایک مشہور خطیب سید جاسم ارجاوی، وہ ان کا مدفن یہاں پہ ہے، اور جنہوں نے ایک وہ پورا کتابوں کا سلسلہ ہے جیسے فاطمہ من المہد الی اللحد، یہ جتنی کتابیں ہیں امیر المومنین کے بارے میں لکھی گئی، من المہد الی اللحد، ائمہ کے بارے میں، پھر سید کاظم قزوینی نے جو کتب لکھی ہیں، من المہد الی اللحد کا پورا ایک سلسلہ جنہوں نے لکھا ہے، یہ ان کا نام یہاں پہ لکھا ہے، ان کا مدفن یہاں پہ ہے، اور یہ خطابت کا مدرسہ بھی ہے امام حسین کے حرم میں۔ یہاں باب الرجا سے نکلتے ہوئے آپ دیکھیں باب الرجا کے دونوں طرف یہاں پہ کچھ نام لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا ایک اشتباہ بھی ہے، میں نے دیکھا کچھ بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے اس پہ ویڈیو بنائی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ دفن ہے۔ یہاں پہ دفن نہیں ہے، بلکہ کچھ سال قبل ایک واقعہ ہوا تھا جلوس رقصہ میں، اس پہ کوشش کروں گا انشاءاللہ ایک تفصیل سے ویڈیو بناؤں۔ رقصہ کا جلوس جب داخل ہوا تو یہاں 30 زدناہم 4 34 لوگوں کی یہاں پہ شہادت ہوئی۔ یہ اشعار کی صورت میں سارا واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، نیچے جو آپ کو اشعار نظر آ رہے ہیں، اشعار کی صورت میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے، آخری شعر میں عدد لکھا ہوا ہے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے تھے۔ تو یہ ان شہداء کے نام لکھے ہوئے ہیں جو جلوس رقصہ میں یہاں باب الرجا پہ شہید ہوئے تھے، کس شہر سے تھے وہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے، شہداء کے نام، یہ سارے وہی جلوس رقصہ کے شہداء ہیں۔ یہاں سے چلتا ہوں انشاءاللہ بین الحرمین کی طرف، اور آپ کو مولا عباس کی زیارت کرواتا ہوں۔ سب دعا کریں انشاءاللہ حالات پہلے کی طرح نارمل ہوں، اور جتنے عزادار اس وقت، جتنے امام حسین کے چاہنے والے اپنے اپنے وطن میں منتظر ہیں، وہ سب امام حسین کی بارگاہ میں آئیں زیارت کے لیے۔ روز جمعہ پہلے عام دنوں میں اس وقت اس سے زیادہ رش ہوتا تھا، اب حرم میں جتنے زائرین آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے عراقی زائرین ہیں، باہر سے آئے ہوئے زائرین کی تعداد بہت کم ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم کربلا زیارت کے لیے جائیں، حالات خراب ہو جائیں، فلائٹس پہلے کی طرح بند ہو جائیں تو ہمیں پھر وہاں لمبے عرصے کے لیے رکنا پڑے گا۔ تو مولا آسانیاں پیدا فرمائیں اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے۔ یہ ساری نیچے جو کھدائی ہوئی تھی سین امام حسن کی، یہ سارے زائرین وہی دیکھ رہے ہیں۔
بین الحرمین سے مولا کی بارگاہ میں آپ سلام عرض کریں. میں معذرت چاہتا ہوں، ویڈیو کچھ زیادہ لمبی ہوگی. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم تھوڑے وقت میں، آپ کا وقت قیمتی ہے، کوشش ہوگی آنے والی ویڈیوز میں تھوڑے وقت میں زیادہ معلومات حرم ہائے مطہرہ کے متعلق آپ سے شیئر کر سکیں. ابھی آخر میں ابوالفضل العباس کی بارگاہ میں اپنا سلام عرض کریں. روز جمعہ ہے، ہر روز بعد از نماز فجر بین الحرمین کو غسل دیا جاتا ہے. یہ حصہ ابھی اسی لیے بند ہے، اندر سے دھویا جا رہا ہے. تو آپ سامنے مولا کا نورانی گنبد ہے، باب الحوائج کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کریں، اپنا سلام پیش کریں، دعا کریں مولا آپ سب کو بھی جلد اپنی بارگاہ میں آنا نصیب فرمائیں. ابھی یہاں سے بین الحرمین کو غسل دیا جا رہا ہے. سامنے مولا کا حرم ہے، مولا کی بارگاہ میں آپ سب کی نیابت میں سلام عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم یا ابوالفضل العباس ابن امیر المؤمنین. ویڈیو کا اختتام امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا پہ کرتے ہیں. پروردگار حضرت ابوالفضل العباس اور آقا ابا عبداللہ الحسین کا صدقہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. اور جو مومنین عاشور اور اربعین کے لیے کربلا آنا چاہتے ہیں، مولا ان کے لیے وسائل مہیا فرمائیں، آسانیاں پیدا فرمائیں. امام حسین کے وہ سارے عزادار عاشور اور اربعین کے لیے کربلا آ سکیں. والسلام یا علی علیہ السلام مدد.